جیسے میں دیکھتا ہوں لوگ نہیں دیکھتے ہیں، ظلم ہوتا ہے کہیں اور کہیں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امجد صاحب، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی طرح کرتے رہیں گے، جیسا کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کو بطور شاعر یاد رکھا جائے۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے 1970 کی دہائی کے آخری برس میں نشر ہونے والا ڈرامہ وارث ہو یا 1990 کی دہائی میں خواب دیکھنے والی نسل میں مقبول ہونے والی شاعری، یا پھر انہی برسوں میں گلوکاری کی ایک پوری صف ہو جنہوں نے اس شاعر کے کلام کو اپنی آواز کا لباس پہنایا تھا، یہ خوش نصیب اور اپنی زندگی میں خراج وصول کرنے والا ایک ہی شاعر تھا جن کا نام امجد سلام امجد ہے۔ وہ ایک ڈرامہ نگار، شاعر، ناقد، گیت نگار، استاد، کالم نویس اور بہت ہی عمدہ شخصیت رکھنے والا انسان تھا جس کی رحلت نے ہمیں اداس کر دیا ہے۔ امجد سلام امجد ایسے شخص تھے جن کو زمانے نے ہمیشہ مسکراتے، ہنستے اور کہکے لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ محفلوں میں ہوتے تو محفل کی جان ہوتے، دوستوں میں بیٹھتے تو لطیفے سناتے، زندگی سے خوشی کو کشید کرتے تھے، مداحوں کے درمیان گرے ہوتے تو ان کی حوصلہ افزائی کرتے اور ان پر محبت نچھاور کرتے۔ ان سے مل کر کبھی یہ احساس نہ ہوتا کہ ان کے درمیان کسی طرح کی کوئی اجنبیت حائل ہے۔ وہ ہمیشہ ایک خوشگوار مسکان کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے۔ یہ خوبیاں ان کے تخلیقی پہلو سے کہیں زیادہ شاندار تھیں، جس کی وجہ سے ہر طبقہ فکر کا فرد ان سے اپنائیت محسوس کرتا تھا۔ کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم دوستو، امجد سلام امجد کی تاریخ پیدائش 4 اگست 1944 ہے، جبکہ ان کی وفات 10 فروری 2023 کو ہوئی تھی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ امجد سلام امجد کس طرح ادب کی طرف آئے۔ تو لاہور کے ایک مشہور علمی اور ادبی شخصیت تھے آغا بیدار بخت، جن کے پاس علوم و فنون کے بے شمار کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا۔ ان کے پڑوس میں ہی امجد سلام امجد صاحب کا گھر تھا، جنہیں لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر ان کے گھر میں ایک تو تعلیم کا تصور ہی ناپید تھا، دوسرا ان کا خاندانی کام بھی دستکاری اور دکانداری تھا۔ آغا بیدار بخت نے جب امجد سلام امجد میں لکھنے پڑھنے کا ذوق دیکھا تو انہوں نے اپنی کتابوں تک انہیں رسائی دے دی۔ بعد میں امجد سلام امجد نے اعتراف بھی کیا تھا کہ اس کے ادبی سفر میں آغا بیدار بخت کا یہ کتب خانہ سنگ میل ثابت ہوا تھا۔ امجد سلام امجد نے جب وہ 10ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے تو سب سے پہلے جو شعر کہا تھا وہ شعر کچھ اس طرح تھا: ملتے ہیں بے کسوں کو سہارے شراب میں، ملتے ہیں بے کسوں کو سہارے شراب میں، کھلتے ہیں آرزوؤں کے ستارے شراب میں۔ امجد سلام امجد نے شاعری شروع کی تو تخلص کی ضرورت انہیں پیش آئی، تو انہوں نے اپنے نام ہی کو تخلص بنا لیا اور امجد سلام امجد کے نام سے وہ پھر معروف ہو گئے۔ انہیں زمانہ طالب علمی میں کرکٹ کا بھی بہت شوق تھا۔ اپنی درسگاہ اسلامیہ کالج کی کرکٹ ٹیم میں وہ منتخب ہوئے، جس نے گورنمنٹ کالج کی ٹیم کو شکست سے ہمکنار کر دیا۔ اس زمانے میں قومی ٹیم کے 11 کھلاڑیوں میں سے 6-7 کھلاڑیوں کا تعلق گورنمنٹ کالج سے ہوا کرتا تھا۔ کرکٹ کا سفر آگے بڑھا تو اسلامیہ کالج 12 سال بعد چیمپئن بنا، جس میں امجد سلام امجد کی کارکردگی بہت عمدہ تھی۔ لیکن جب قومی ٹیم میں سلیکشن شروع ہوئی تو اس سال ایک بے بیوروکریٹ کے بیٹے کو ان کی جگہ منتخب کر لیا۔ امجد سلام امجد کو ریزرو کھلاڑیوں میں رکھ لیا گیا۔ یہ امجد سلام امجد کی زندگی کا بہت بڑا شاک تھا۔ انہوں نے غصے میں اپنا بلہ توڑ دیا، لیکن کرکٹ ٹیم میں منتخب نہ ہونا ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ وہ خود کہتے تھے کہ اگر میں کرکٹ کھیلتا رہتا تو میں شاید 1965 سے 1966 میں شروع کر کے 1971 سے 1972 تک فارغ ہو چکا ہوتا، اور ادبی دنیا میں ان کی جو شناخت بنی ہے وہ اس سے محروم رہتے۔ لیکن کرکٹ میں ناکامی کے بعد انہوں نے شاعری کی طرف سنجیدگی سے توجہ دینا شروع کر دی
اور پھر ان کی کہانیاں، ان کی شاعری ادبی جرائد میں چھپنے بھی لگ گئیں۔ اس زمانے میں انہوں نے عربی شاعری کے تراجم بھی کیے، جس کا مجموعہ بعد ازاں عکس کے نام سے شائع بھی ہوا۔ 1972 میں امجد سلام امجد نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ایک ڈرامہ یا نصیب کلینک تحریر کیا۔ یہاں سے ان کی ڈرامہ نگاری کے سفر کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں اکا دکا ڈرامے لکھے اور اردو کے مختلف افسانوں کی ڈرامائی تشکیل کی۔ لیکن اب بات کرتے ہیں اس ڈرامے کی جس نے امجد سلام امجد کو ملگیر شہرت عطا کی۔ اس ڈرامے کی پہلی قسط 13 اکتوبر 1979 کو نشر ہوئی۔ اس کی کہانی جاگیردار معاشرے کے گرد گھومتی تھی۔ یہ ایک سادہ اور حقیقی کہانی تھی جس کے کردار ہمارے چاروں طرف موجود ہیں۔ اس سادہ سی کہانی پر بننے والے ڈرامہ کو کہتے ہیں وارث۔ وارث کو پاکستان کا مقبول ترین ڈرامہ سیریل کہا جاتا ہے۔ یہ سیریل اس قدر مقبول ہوا کہ عوامی جمہوریہ چین کے قومی نیٹ ورک پر اس ڈرامہ کو چینی زبان میں ڈب کر کے بھی پیش کیا گیا۔ وارث ڈرامہ کو بے حد پسند کرنے کے بعد امجد سلام امجد نے ڈرامہ دہلیز، سمندر، دن، وقت، گرا، بندگی، اگر، اپنے لوگ، رات، ایندھن، زمانہ، شیرازہ اور ڈرامہ انکار وغیرہ لکھے۔ ڈراموں کی مقبولیت انہیں فلمی دنیا میں لے آئی اور انہوں نے چند فلموں کی کہانیاں اور مکالمے بھی تحریر کیے، جن میں پاکستان کی سپر ہٹ فلم قربانی، حق مہر، نجات، چوروں کی بارات، جو ڈر گیا وہ مر گیا اور فلم سلاخیں وغیرہ شامل ہے۔ امجد سلام امجد کا پہلا شعری مجموعہ برزخ تھا جو غزلوں اور نظموں پر مشتمل تھا۔ 1970 کی دہائی میں امجد سلام امجد کی ایک نظم بہت مشہور ہوئی اور اس کا عنوان تھا محبت کی ایک نظم۔ وہ نظم نوجوانوں میں بہت مقبول ہوئی اور زندگی بھر امجد سلام امجد کی پہچان بنی رہی۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے ان سے اس نظم کی فرمائش ضرور ہوتی تھی۔ امجد سلام امجد کی شاعری کے متعدد زبانوں میں تراجم بھی ہوئے، جن میں انگریزی، اطالوی، ترک اور عربی زبانیں شامل ہیں۔ امجد سلام امجد نے اپنی شاعری کی بدولت دنیا بھر کے سفر کیے، ہر جگہ ان کے چاہنے والے موجود تھے۔ امجد سلام امجد کو دنیا بھر سے مختلف اعزازات بھی عطا کیے گئے، جن میں حکومت پاکستان کے صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سرفہرست ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں پاکستان ٹیلی ویژن اکیڈمی ادبیات نگار ایوارڈ، گریجویٹ ایوارڈ اور مجلس فروغ اردو کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ان کو ترکی کی حکومت نے بھی ایک ایوارڈ سے نوازا تھا۔ دوستو، کئی لوگوں کو شاید یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جب راحت فتح علی خان اپنے استاد اور تایا استاد نصرت فتح علی خان کی رحلت کے بعد قوالی میں اپنا نام بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو ابتدا میں انہیں خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔ پھر انہوں نے پلے بیک سنگر کی حیثیت سے اپنے کیریئر کو جمانے کے لیے کوششیں کی۔ اس موقع پر ان کے جو چند گیت سامعین کو متوجہ کرنے کا باعث بنے، ان میں سے ایک ایسا گانا تھا جو امجد سلام امجد صاحب نے لکھا تھا اور یہی راحت فتح علی خان کی شہرت کا باعث بنا۔ امجد سلام امجد کا لکھا ہوا گیت راحت فتح علی خان کی البم کسی روز ملو ہمیں شام ڈلے میں شامل کیا گیا۔ اس گیت کو پہلی مرتبہ ایک انڈین فلم عشق قیامت میں بھی شامل کیا گیا جو 2004 میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ گیت دراصل بالی ووڈ میں راحت فتح علی خان کا تعارف بنا۔ اس کے بعد ان کو اگلے ہی سال 2005 میں مہیش بھٹ کی فلم کلیوگ میں اپنی آواز جگانے کا موقع ملا اور یوں وہ جیا دھڑک دھڑک جائے کلیوگ فلم کا گانا گانے سے انڈیا اور پاکستان میں مشہور و مقبول ہو گئے۔ ابرار الحق نے جب اپنی گائیکی کا آغاز کیا تو ان کی البم کے لیے بھی چند گانے امجد سلام امجد نے ہی لکھے تھے۔ ابرار الحق نے جو گانا گایا تھا تیرے رنگ رنگ، اس کو بھی امجد سلام امجد نے ہی لکھا تھا۔ استاد نصرت فتح علی خان نے بھیڑ میں ایک اجنبی کا ساتھ اچھا لگا گایا تو کمال کر دیا اور اس کو بھی امجد سلام امجد صاحب نے ہی لکھا تھا۔ میڈم نور جہاں کی آواز میں ایک گانا ریڈیو پاکستان سے اکثر نشر ہوتا تھا اور اس گانے کے بول تھے میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا۔ اسی طرح عدنان سمیع کی آواز میں اے خدا گانا بھی امجد سلام امجد صاحب نے ہی لکھا تھا۔
गुलकारों की आवाज में सैकड़ों गीत अमजद सलाम अमजद को हमारे दिलों में जिंदा रखे हुए हैं। अमजद सलाम अमजद, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे बचपन के दिन, जज्बात के दायरे आपकी शायरी के शुक्रगुजार हैं। हमसे कोई पूछेगा कि मोहब्बत की जुबान क्या होती है, तो हम आपकी नज़में, गज़लें, गीत उनके सामने रख देंगे। दोस्तों, ये थे आपके और हमारे प्यारे शायर अमजद सलाम अमजद। आखिर पर दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।